السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ اہل بیت کا معنی کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے احباب ان کو یہی نہیں پتہ بھی اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے، صاحب خانہ، گھر والے، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں بھی گھر والے۔ تو عام طور پر اہل بیت کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے کہ بھی گھر والے کو کہتا ہے تو اس کے اندر گھر والوں میں بیوی بچے سب شامل ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھی فلاں کے گھر والے، زید کے گھر والے، عمر بکر کے گھر والے، خالد گھر والے، تو اس کے اندر بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کوئی گھر والا کہے جی گھر والے آئے ہیں تو اس سے مراد صرف بچے ہوں، بیوی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ کئی ملنگوں نے اہل بیت میں سے بیوی کو نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اہل بیت کا لفظ استعمال کیا جائے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم مراد ہوگا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا عباس، اور اسی طرح حضرت علی جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عقیل، حضرت حارث، ان کی جو اولاد ہے یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، یعنی آپ کے چچا اور آپ کے چچا کے جو بیٹے مسلمان ہوئے وہ، جس طرح حضرت علی ہیں، حضرت حارث، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور آپ کے چچا حضرت عباس، ان کی جو اولاد ہے یہ سب اہل بیت ہیں۔ آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، یہ سب آپ کے اہل بیت ہیں۔ آپ کی پھوپھیاں یہ سب اہل بیت۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ملنگ نے نعرہ لگا دیا بھی اہل بیت صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عباس، یہ سب اہل بیت، یہی صرف اہل بیت ہے۔ نہیں بھائی، صرف یہی اہل بیت نہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن صرف یہ اہل بیت ہیں، یہ بات غلط ہے۔ انہیں دراصل غلط فہمی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی مبارک چادر کے نیچے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان حضرات کو جمع کیا اور اوپر اپنی مبارک چادر ڈال دی، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اب ملنگ نے یہاں تک تو بات کر دی، آگے بات نہیں بتائی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہی میرے اہل بیت، حالانکہ اگر نشہ اترا ہو تو آگے بھی عبارت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل فرمائیں، اور اپنا مبارک سر آپ نے بھی اندر داخل کرنا چاہیے، داخل کر دیا کہ مجھے بھی آپ ان میں شامل فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ تم تو پہلے ہی شامل ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی اہل بیت میں آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کے بیٹیاں تو شامل ہوں، لیکن جو مومنوں کی مائیں ہیں، جو ان بچیوں کی مائیں ہیں وہ شامل نہ ہوں؟ تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو صرف یہ 5 نام حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، حضرت عباس، یہی آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ بھئی یہی اہل بیت ہیں۔ نہیں بھائی، سب سے پہلے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ازواج مطہرات ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں، انسانوں کی مائیں ہیں، سب سے پہلے وہ شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد باقی حضرات، آپ کے بیٹیاں، آپ کی نواسیاں اور آپ کے چچا اور چچا کی اولاد، یہ حضرات شامل ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی بیٹیاں اور نواسیاں تو شامل ہوں لیکن ازواج مطہرات شامل نہ ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملنگ نے صحابہ کرام کو آپس میں ہمیشہ لڑوایا ہے، خاص کر کے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اہل بیت کی لڑائی کروائی ہے کہ انہوں نے یہ ظلم کیا، انہوں نے یہ کیا۔ بھئی یاد رکھیں
صحابہ کی اہل بیت سے محبت تھی، اور محبت کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا فرما میری اہل بیت ہے۔ تو اس لیے بھی صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور اہل بیت بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو کسی سے دشمنی رکھتا ہے، جس سے اسے نفرت ہے، تو وہ اس کا نام اپنی اولاد کا نہیں رکھتا۔ ہر بندہ اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا، بچیوں کا وہ نام رکھتا ہے جس نام سے اسے محبت ہوتی ہے، یا جس کا وہ نام ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نام بچوں کا، بچیوں کا رکھ دیا جاتا ہے کہ چلو ان سے محبت ہے، اس کی یاد تازہ ہوگی، جب اس کا ذکر آئے گا، جب نام لیا جائے گا تو ان کی ایک شخصیت اور اس کا ایک روپ سامنے آئے گا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ابو بکر، عمر، عثمان سے اہل بیت کو محبت نہ ہوتی، نفرت ہوتی، تو صحابہ اور اہل بیت کبھی اپنی اولاد کا نام صحابہ کے نام پہ نہ رکھتے۔ حالانکہ اگر آپ ملنگ نے تاریخ پڑھی ہو تو یہ بات بخوبی اسے پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، اور یہی ابو بکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید بھی ہوئے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، اور یہ بیٹا بھی اپنے چچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا، ان کا نام بھی ابو بکر تھا۔ تو ایک لمبی فہرست ہے، صحابہ نے، اہل بیت نے اپنی اولاد کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کے نام پر رکھے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کی دشمنی ہو تو وہ دشمن کبھی دشمن کا نام اپنے بچوں کا نہیں رکھتا۔ اس لیے عقل سے کام لیا جائے، اللہ نے عقل دی ہے، سوچ دی ہے، نہیں پتہ تو کسی اہل علم سے رابطہ کیا جائے یا خود کتابیں پڑھ لی جائیں۔ خود اس ملنگ کی کتابوں میں یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں کہ صاحب اہل بیت نے اپنی اولاد کا نام ابو بکر، عمر، عثمان کے نام پہ رکھا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں، اہل بیت میں صرف بیویاں صرف یہ 5 حضرات نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ اور دوسری بات کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کرتے تھے، کبھی دشمنی نہیں کی، کبھی بغض نہیں کیا۔ اللہ ہمیں بھی ان حضرات سے محبت نصیب فرمائے، اور ان حضرات کے طرز عمل کی طرح ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔